لیکن یہاں یورپ میں اور ایک شہر میں اگر تین تین عیدیں ہوں تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا سوال ہے۔ 55 ایئرس کے اعلانات کا میرے پاس سعودیہ عربیہ کا ریکارڈ موجود ہے، جس میں چند سالوں کو چھوڑ کر کے ان کا اعلان نہ شرعی طور پہ موافق ہے اور نہ عقلی طور پر۔ اصل میں مسئلہ یہ سعودیہ کی طرف سے ہوا کہ وہ عین 29 کو چاند ہوا نہیں، یہاں تک کہ سعودیہ میں نہیں ہوتا ہے، اعلان کر دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ چونکہ سعودیہ میں مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہ اور مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفہ، اس حرمین طیبین کی بنیاد پہ جذباتی طور پہ مسلمانوں کا جو لگاؤ ہے، تو اس اعلان کو سن کر کے بہت سارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم میں آپ کو یہاں مسجد میں بھی کچھ فرق نظر آتا ہے کہ گرمیوں میں زیادہ بندے ہوتے ہیں یا سردیوں میں زیادہ بندے ہوتے ہیں؟ آپ کا فیورٹ کھانا کیا ہے رمضان میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، لکھنؤ کی کوئی اسپیشلٹی ہے؟ اللہ اکبر، لکھنؤ کا سبحان اللہ نوابوں کا شہر تھا، کھانے پینے کی چیزیں تو بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی میرا نام شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم وتھ شراز۔ ویورز، سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک۔ میری دعا ہے کہ آپ کے رمضان اچھے چل رہے ہوں گے۔ اور آج میں کھڑا ہوں جی مسجد طیبہ میں۔ آج جی ہم انٹرویو کریں گے یہاں کی مسجد یعنی کہ مسجد طیبہ کے امام جی کے ساتھ۔ ان کا نام ہے جی شفیق الرحمان۔ ان سے بات چیت کریں گے، ان سے پوچھیں گے وہ کہاں سے آئے ہیں، ان کو کتنے سال یہاں امامت کر رہے ہیں، ان کی ایکسپیرینس کیسا رہا، اور آف کورس رمضان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان ہے۔ رمضان مبارک۔ بہت بہت مبارک رمضان شریف کی سعادتیں، برکتیں اور اللہ کی طرف سے خاص نازل ہونے والی وہ سعادتیں آپ سب کو، بلکہ پوری دنیا کو، اور خاص طور پہ نیدرلینڈ کے مسلمانوں کو رمضان شریف کی آمد اور اس کے روزوں اور اس کی تراویح، اس کی عبادات، نزول قرآن کی برکتیں، سب کچھ مبارک ہوں۔ یہ ماہ مبارک کا کیا کہنا کہ سبحان اللہ، آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، جنت سے بہاریں آ رہی ہیں، اور پورے عالم میں خوشگوار حیرت کا ماحول ہوتا ہے اور رونقیں بڑھ جاتی ہیں، جس سے اپنے تو اپنے غیر بھی متاثر ہوتے ہیں کہ کتنا مقدس اور پیارا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے ماشاءاللہ کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میری امت کو یہ حقیقی طور پہ معلوم ہو جاتا کہ رمضان کی کیا حقیقی سعادت و رحمت ہے، تو آرزو کرتی کہ ایک مہینہ رمضان شریف کا نہیں بلکہ پورا سال روزے کے لیے رمضان ہو جاتا۔ تو سبحان اللہ، اس کی آمد آپ کو بھی، سب کو سننے والے، دیکھنے والے، پورے عالم کو، نیدرلینڈ میں بسنے والے سب کو مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، آپ کی ایج کتنی ہے؟ ماشاءاللہ، میں اب تو ایک زندگی کے آدھے سے زیادہ حصہ تو یہاں نیدرلینڈ میں گزر گیا، اور میں ماشاءاللہ 60 کی دہائی میں پہنچ چکا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور میرے رب کا کرم ہے کہ الحمدللہ دین کی خدمت میں ابھی بھی لگا ہوا ہوں، اور خدا اپنے حبیب کے صدقے جب تک زندہ رہوں دین ہی کی خدمت میں رکھے، آمین۔ اور اپنا بندہ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح غلام بن کر کے رکھے۔ آمین۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ انڈیا کہاں سے ہیں؟ جی، آپ نے سنا ہوگا صوبہ اتر پردیش، لکھنؤ۔ لکھنؤ سے آپ؟ جی، لکھنؤ کے قریب کا میں ہوں، اور اس کا ایک ڈسٹرکٹ ہے ضلع بستی، وہاں میری پیدائش ہوئی ہے، اور پھر وہیں میرا بچپن گزرا۔ پھر اپنے ہی وطن کے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، جو بہت ہی مشہور و معروف ادارہ ہے، وہاں میں نے ابتدائی تعلیم پرائمری کی، ہندی، انگریزی، اردو، فارسی اور ابتدائی درجات۔ پھر وہاں سے عالمیت کا بھی کورس کیا۔ پھر وہاں سے میں ہندوستان کے بڑے ہی عظیم مرکزی ادارہ ازہر ہند، جس کو کہا جاتا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور پہنچا، اور وہاں میں نے عالمیت فضیلت کے درجے کو پاس کیا۔ پھر 2 سال رہ کر کے خصوصی طور پر فقہ و افتاء کے کورس کو کیا، اور الحمدللہ میں وہاں اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور میری زندگی کا ایک بہت حصہ بامبے بھی گزرا، چونکہ وہ رسول بلاد بمبئی بہت ہی جہتوں سے ہندوستان کے مسلمانوں کا تعلق ہوتا ہے،
تو وہاں رہا بھی. وہاں ایک بڑے عظیم شان مسجد کا خطیب بھی تھا اور ایک بڑے دارالعلوم میں مفتی بھی تھا اور وہاں مدرس بھی تھا. صحیح ہے، ماشاء اللہ. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے سال سے امام ہیں، یعنی کس ایج سے شروع کیا تھا؟ سبحان اللہ. دیکھیے ہم لوگ تو 4 سال ہی کی عمر سے بسم اللہ خوانی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد پرائمری وغیرہ پاس کیا جاتا ہے. پھر پرائمری درجات کو پاس کرنے کے بعد جو آپ کے بر صغیر میں طریقۂ تعلیم ہے کہ پرائمری اسکول پاس کرنے کے بعد اب کوئی کالج میں جانا چاہتا ہے، اسکول میں جانا چاہتا ہے، کالج میں. اور بہت سارے مسلمان الحمدللہ بہت اکثر تعداد میں مسلمان دینی مدارس کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. تو پرائمری چونکہ مدرسے ہی سے متعلق تھا تو وہاں میں نے پرائمری کو پاس کیا. پھر شعبہ فارسی اور عربی میں داخل ہوا اور وہاں ہمارا جو امامت کس ایج سے شروع؟ جی امامت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ امامت تو جب فارغ ہو گیا میں اور عالمیت اور فضیلت اور افتاء کی سند مجھے مل گئی تو سب سے پہلے تو ہم مدرس ہوئے. یعنی مدرسے میں دارالعلوم میں حدیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، گرامر کی کتابیں ہیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، ان سب چیزوں کو پڑھاتے ہیں. اور امامت تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر عالم امام ہوتا ہے، اس کے لیے امامت کوئی چیز نہیں ہے. لیکن باضابطہ نہیں اسٹڈی کے درمیان گاہے بگاہے تبلیغ کے لیے جاتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تاکہ تبلیغ ہو جائے مسلمانوں کے لیے، اس میں مشق بھی ہو جاتی تھی. لیکن باضابطہ جب میں بامبے آیا تو چونکہ بامبے ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں بے شمار مسجدیں ہیں اور جس طرح سے یورپ میں مسجدیں یہ قوم کے لیے، کمیونٹی کے لیے سینٹر ہوا کرتی ہیں، تو بامبے وغیرہ میں بھی بڑے بڑے شہروں میں بھی مسجدوں کا بڑا رول ہوتا ہے. تو وہاں ایک بہت بڑی مسجد تھی سنی مدینہ مسجد ناریل قبرستان، وہاں میں امام مقرر ہوا اور تقریباً 5 سال تک وہاں امام رہا اور ساتھ ساتھ مدرس بھی رہا. تو فراغت کے بعد ہم مدرس ہوئے اور اس کے بعد بھی امامت پہ آئے. تو امامت ایک ایسا ہمارے لیے فن ہے اور ہمارے لیے ایک ایسی خدمت ہے کہ پہلے تو ہم مدرس ہیں، درس دیں بچوں کو، قرآن و حدیث تفسیر وغیرہ پڑھائیں اور اس کے وقت جو ہم کو نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھا بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کا ہالینڈ میں کیسے آنا ہوا؟ جی اور ہاں، کس ایج میں آنا ہوا؟ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا. اصل میں دیکھیے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ میں بامبے تھا، وہاں خطیب تھا، وہاں امام تھا. پھر وہاں بامبے میں یہ بڑا اچھا زمانہ، بالکل میں جوان تھا، نوجوان تھا. کس ایج کی بات کر رہے ہیں؟ تقریباً 21 اور 22 سال کی عمر میری تھی. 18 سال کی عمر میں الحمدللہ میں فارغ ہو گیا اور 2 سال اور لگایا تو 20 سال ہو گئے. تو 21-22 سال کی عمر تھی جب میں مدرس وہاں بامبے میں ہوا اور خطیب ہوا. کچھ سالوں کے بعد کینیا مشرقی افریقہ ممباسا سے ایک وفد آیا، ان کو ایک عالم دین جو متحرک ہو اور پورے طور پہ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکے. تو میری مسجد میں وہ رات کو آئے اور میرے درس تفسیر کو انہوں نے سنا، بہت پسند کیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ کینیا تشریف لے چلیں ہیں. کینیا گئے پھر اساتذہ کرام جو دارالعلوم محمدیہ کے استاد تھے، صدر مدرس تھے، انہوں نے حکم فرمایا، ان کے مشورے سے پھر میں کینیا گیا اور وہاں پھر جانے کے بعد کام شروع کیا. وہاں عرب علماء اور مقامی علماء اور پھر ہند و پاک کے علماء سب تھے. تو مدرسہ بھی دارالعلوم برکات مصطفیٰ ممباسا قائم کیا اور وہاں 4.5 سال تک رہا اور اسی درمیان دارالعلوم قائم کیا. مسجد میں بالکل دارالعلوم سے متصل جو ہے ایک جگہ تھی، وہاں دارالعلوم قائم کیا، مسجد بھی تھی. حضرت قائد اہل سنت مبلغ اسلام مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، چونکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہمارے یہاں وطن میں حضور مبلغ اسلام تشریف لے گئے تھے اور ہمارے خاندان سے، ہمارے رشتہ داروں سے بڑا خصوصی رابطہ تھا، ہمارے اجداد انہی سے بیعت ہیں. تو اس طرح سے روحانی رابطہ تو بہت پہلے تھا، لیکن پاکستان آ جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ملک تقسیم ہو گیا، لیکن پھر بھی رابطہ رہا. بامبے میں بھی حضرت قائد اہل سنت سے ہماری ملاقات رہی، ان کی زیارت کا شرف ہم کو حاصل ہوا. حضرت وہاں افریقی دورے پہ جب تشریف لاتے تھے تو کئی ملاقاتیں ہوئیں. تو ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ مولانا آپ تو یہاں رہ چکے ہیں، اب کام کر چکے ہیں، دارالعلوم بھی آپ نے قائم کر دیا ہے، اگر آپ پسند کریں، حضرت کا بڑا خاص انداز ہوتا تھا، پسند کریں
تو یورپ آئیں تو میں نے کہا حضور جیسا حکم ہو، ہم خادم ہیں، آپ کے خادم ہیں، جو حکم فرمائیں۔ یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ تقریباً جو ہے 88 کی بات ہے، 88 میں حضرت کی یہ میری بات ہوئی تھی۔ اس وقت تو ویزے تھوڑے ایزی لگ جاتے ہوں گے۔ جی پھر ایسا نہیں ہوا کہ 88 میں آ گیا، پھر حضرت یہاں تشریف لائے دورے پر لندن سے پھر یہاں آئے، اور اسی بیت صدیقی میں حضرت نے یہاں کے جو بستور تھے اس وقت استخدام کے، ان بستور کو ضرورت تھی ایک عالم کی، ایک خطیب و امام کی، تو حضرت نے مجھے خط تحریر فرمایا، وہ خط بھی آج بھی میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ پھر حضرت کے حکم پر ویزا لگتے لگتے 92 میں یہاں مارچ 92 میں ویزا جب ہو گیا تو پہنچا، اور رمضان شریف کا ہی مبارک مہینہ تھا۔ یہ کون سے سن میں تعمیر ہوئی تھی؟ یہ اس کی تعمیر جو ہے 84 میں تو یہ ہوا، اور 85 میں جو ہے اس کی افتتاح حضور قائد اہل سنت رحمت 83 میں اس کا ظاہر سی بات ہے کہ سنگ بنیاد امام ملتے بھی مشکل سے ہوں گے نا؟ جی، اور اس سے پہلے بھی یہاں تشریف لائے تھے امام، حضرت امام بغدادی صاحب تھے، اور ساؤتھ افریقہ سے ایک امام صاحب تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد 92 میں آیا ہوں۔ یعنی کہ آپ 92 سے یہاں آئے اور ابھی تک کنٹینیوس بے فضلہ تعالیٰ میں اسی مسجد طیبہ میں جب میں آیا تو وہ پرانی عمارت تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی عمارت، پھر الحمدللہ نمازیوں کی تعداد بڑھی اور آبادی بھی بڑھی، تو الحمدللہ یہ مسجد کی جو ہے 32 سال اب مارچ میں 32 سال مکمل انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ مسلسل الحمدللہ یہاں میں دین کی خدمت میں لگا ہوں، درس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امامت و خطابت ہے، فتویٰ نویسی ہے، مسائل بیان کرنا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور خمینتے کو بھی بلدیہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی بھی رہنمائی کرنا ہے، تو الحمدللہ سارے لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں۔ پھر مجلس علماء ہے، دارالفتہ دارالقضاء ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو الحمدللہ علماء کے ساتھ بھی ہمارا کام ہوتا ہے، ہماری جماعت ہے علماء کی اور رہنمائی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ساری برکتیں ہوتی ہیں، یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ بس دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دین کی خدمت میں آخری سانس تک رکھے اور صحت و سلامتی کے ساتھ۔ چلیں بھی آپ سے رمضان کا سب سے پہلا کوشچن کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کوشچن میرے خیال سے ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے، کیا یورپ میں اور کیا پاکستان اور کیا انڈیا میں، کہ آخرکار ہم روزے اکٹھے کیوں نہیں شروع کرتے اور ہماری عیدیں ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی سلگتا ہوا سوال کیا ہے، اور بفضل تعالیٰ علماء کی محنتوں سے اور ان کی کوششوں سے بہت حد تک جو اختلاف در اختلاف تھے اس میں تو کمی آئی ہے، اور ادھر پچھلے کئی سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کمیونٹیوں کی عیدیں بھی اور روزے بھی ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مختلف حالات میں اور مختلف سالوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ رمضان شریف کا روزہ اور عیدیں بھی تین عیدیں بھی ہوئی ہیں مختلف، ہاں اس سے پہلے تین بھی عیدیں ہوئی ہیں۔ تو اس کا اصل میں دیکھیے، ایک تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہنا چاہوں گا کہ عید کا مختلف ہو جانا یہ کوئی بہت ہی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ لوگ اس پہ انگلی اٹھائیں، کیونکہ عہد رسالت اور صحابہ میں بھی عیدیں مختلف ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے چونکہ اگر چاند کا ثبوت نہ ہو، ثبوت شرعی نہ ہو، تو ہو سکتا ہے، وہ الگ چیز ہے کہ مختلف ہو جانا۔ لیکن یہاں یورپ میں اور ایک شہر میں اگر تین عیدیں ہوں تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ اس کو علماء کو بہرحال علماء کی ذمہ داری اور مدارس کے ارکان اور دستور کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لیں۔ اسی کے پیش نظر جب یہ ماحول پیدا ہوا تو حضرت اقدس قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، چونکہ بہت ہی ایک دیدہ ور وہ مسلح بھی ہیں اور وہ مبلغ بھی ہیں، اور کمیونٹی کے مزاج کو اور ان کے نبض پہ انگلی کو رکھ کر کے علاج کرنے والے عالم ربانی بھی تھے۔ تو 84 میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو 84 میں حضرت نے رویت ہلال کمیٹی نیدرلینڈ کی تشکیل کی، جس میں تقریباً علماء موجود تھے اور ایک ساتھ عید ہوتی تھی،
اور اس پہ ہاں مغربی جس کو موروکانس کہا جاتا ہے اور ترکی، ان کے ہاں بہرحال اختلاف ہوتا تھا، اور مجبوری یہ تھی کہ ترکیوں کے ہاں کیلنڈر پہلے سے متعین تھا اور ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا تھا، اور مراکشی اور مغربیوں کے لیے پریشانی یہ تھی کہ سعودیہ عربیہ، اب میں اس کو اچھی طرح سے لوگ سنیں، میں کسی جذبات کی بنیاد پہ جی جذبات کی بنیاد پہ نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پہ کہ میرے پاس 55 سال کا 55 ایئرس کے اعلانات کا میرے پاس سعودیہ عربیہ کا ریکارڈ موجود ہے، جس میں چند سالوں کو چھوڑ کر کے ان کا اعلان نہ شرعی طور پہ موافق ہے اور نہ عقلی طور پر، یہاں تک کہ سعودیہ عربیہ کے جو پروفیسر ہیں اور فلکیات کے جو ماہرین ہیں یونیورسٹیوں کے، وہ مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے عقلی طور پہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، حساب کے اعتبار سے بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور دیکھے جانے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا اصل میں مسئلہ یہ سعودیہ کی طرف سے ہوا کہ وہ عین 29 کو چاند ہوا نہیں، یہاں تک کہ سعودیہ میں نہیں ہوتا ہے، اعلان کر دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ چونکہ سعودیہ میں مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہ اور مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفہ، اس حرمین طیبین کی بنیاد پہ جذباتی طور پہ مسلمانوں کا جو لگاؤ ہے، تو اس اعلان کو سن کر کے بہت سارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور موروکان کی میں نے جو مثال دی کہ یہ بالکل آنکھ بند کر کے، حالانکہ ان کا ملک قریب ہے، مغرب قریب ہے، اور وہاں باضابطہ عدالت کی طرف سے، اور وہاں باضابطہ قاضی القضات ہیں، تفتیش ہوتی ہے، باضابطہ میٹنگ ہوتی ہے، فرخادنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے۔ وہاں نہیں لیتے، یہاں کر کے اس کی بنیاد پہ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے ٹائم ٹیبل میں بھی بہت ہی فرق تھا، لیکن اب مغاربہ نے بھی کوشش کر کے ہمارے رویت ہلال کمیٹی کے اعتبار ہی سے انہوں نے بنانے کی کوشش کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک کوشش ہو، ڈائلاگ ہو، بحث و مباحثہ ہو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایک نقطے پہ آ جائیں گے، اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبی کا اگر اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ایک نقطے پر متفق ہو سکتے ہیں، اور تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نا امید نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام پورا ہو جائے۔ آپ سے میں ایک کوشچن کرنا بھول گیا، وہ یہ کہ جب آپ چھوٹے تھے، کیا آپ کو اسی وقت امام بننے کا شوق تھا بڑے ہو کے، یا یہ آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ شوق پیدا ہوا، یا گھر سے پہلے جیسے ہمارے کلچروں میں ہوتا ہے کہ نماز پڑھائی جاتی ہے، اسکول بھیجا جاتا ہے، درس میں بھیجا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر شوق پیدا ہوا؟ جی ہاں، بے شک۔ اصل میں دیکھیے کہ بچپن ہی سے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ 4 سال کچھ مہینے ہی کی عمر میں بسم اللہ خوانی ہو جاتی ہے، تو قرآن شریف ناظرہ، کچھ صورتوں کو یاد کرنا، پھر ماحول ملتا جاتا ہے، پھر مکتب میں ماحول مل جاتا ہے، پھر گھر کا ماحول ہوتا ہے، اور اس بچپن کے ماحول میں جب علماء کو اور مشائخ کو دیکھتے ہیں تو ایک قلبی اور روحانی طور پر جو ہے اس کی طرف کشش ہوتی ہے۔ تو میرے ارد گرد بھی کچھ ایسے ماحول تھے کہ علماء مشائخ آتے رہے، ان کی زیارت ہوتی رہی، تو بچپن ہی سے طبیعت کا رجحان دینی تعلیم کے طور پہ خاص طور پہ تھا، اس لیے میں اس کی طرف مائل ہوا، اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس کے دین جیسے ٹائم گزرا جی ہم لوگ آپ کے گھر کا ماحول بہت دینی تھا؟ جی الحمدللہ مذہبی تھا، اور ماں باپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور مذہبی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ دادا بھی ماشاءاللہ ہمارے مذہبی تھے، اور علماء مشائخ کے قدرداں تھے، ان کے خادم تھے، اور ارد گرد کا بھی ماحول دینی تھا، اس لیے شوق جذبہ اللہ کی طرف سے پیدا ہو گیا۔ جی اچھا، اگر آج کل کے زمانے میں اگر کوئی ینگسٹر آتا ہے مسجد، اس کو دین کی حب ہوتی ہے، اور وہ شروع سے ہی چاہتا ہے کہ یار میں بھی بڑے ہو کے امام بنوں، قاری بنوں، یا کسی بھی دینی عہدے پہ میں جا کے نعت خواں بنوں، تو اس کے لیے کیا ایڈوائز آپ؟ دیکھیے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا۔ جو بچے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کے ذمہ دار، امام، خطیب، مؤذن اور اہل ذمہ کا یہ حق ہے کہ ایسا پرکشش ماحول بنائیں کہ ہر کوئی آنے والا دین سے، دین کی تعلیم سے، حضور کے دین سے قریب ہو۔ اب میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ بچے آئیں اور ان کے سامنے ایسا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیش کریں کہ خود بخود ان کے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے۔ سینکڑوں میں سورینام کے لوگوں کو بتاؤں گا
کہ جنہوں نے قائد اہل سنت کو دیکھ کر کے ان کے انداز کو، ان کے بول کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے لباس کو دیکھ کر کے یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی حافظ قرآن ہوں، ہم بھی عالم ہوں، ہم بھی امام ہوں. تو خود مثالی طور پہ اگر علماء، ائمہ اور بزرگان دین اس طرف توجہ کریں تو وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. جس طرح سے حضرت کو دیکھ کر کے، حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کے بے شمار، یہ وہ خود مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت کو دیکھا تو ہم کو شوق ہوا کہ اسی طرح سے قرآن شریف پڑھیں. چنانچہ بے شمار یہاں حفاظ اور قراء اور ائمہ ایسے ہیں جو حضرت کو دیکھ دیکھ کر کے انہی کی طرز پہ پڑھتے ہیں، انہی کی طرز پہ بولتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ رمضان میں اکثر سحری بھی نہیں کرتے، روزہ رکھ لیتے ہیں سوئی سوئی، اور دن کو بھی موبائل پہ چڑھا رہا یا کوئی فالتو لیٹا رہا، کوئی دین کا کام نہ کیا، قرآن شریف نہ پڑھا، نماز نہ پڑھی، ان کے لیے آپ کے کیا ایڈوائز ہے؟ اللہ اللہ، آپ نے تو بہت ہی تراویحاں بھی کچھ لوگ نہیں پڑھتے. چھپتا ہوا سوال کر دیا ہے. اللہ نے رمضان شریف کی شکل میں جو خیر و برکت کا مہینہ عطا فرمایا، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ نور سے، رحمت سے، تجلی سے، برکت سے، سعادت سے، اللہ کے غفران سے، یہاں تک کہ پیغمبر کی زبان پاک نے خود فرمایا کہ اس کا اول عشرہ رحمت کا ہے، اور اوسط جو ہے یہ مغفرت کا ہے، اور آخری جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے. اور اس کے شب میں ہر دن بے شمار لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. صبح کو دن میں روزہ ہے، پھر رات میں جو ہے تراویح ہے، پھر سحری ہے. یہ سارے برکات کے جو ماحول ہوتے ہیں، اگر کوئی غافل، اور میں کیا کہوں کہ ایسا نصیب نہ پانے والا بد نصیب مسلمان کو تو میں نہیں کہوں گا کہ اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، اگر پھر بھی رمضان کی رحمت پا کر کے رمضان کی قدر نہیں کرتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے بڑا محروم وہ ہے جو رمضان کے خیر و برکت سے محروم ہو جائے. اور حدیث پاک اس میں ہے کہ ممبر پہ چڑھتے وقت حضور نے اس کے لیے آمین کہا ہے کہ وہ محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے، جو رمضان کو پا کر کے اس کی قدر نہ کرے. اور اس سے بڑھ کر کے محرومی کیا ہوگی کہ اللہ کی رحمت کی برکھا ہوتی ہے اور انسان سویا رہے، موبائل میں دیگر یعنی باتوں میں اپنے وقت کو گزار دے. سب سے بڑی محرومی انسان کی ویسے روزہ ہو جاتا ہے اگر شرعی طور پہ دیکھیے، سحری نہ کھائے اور اس نے نیت کر لی تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سحری کھانے کا جو ثواب ہے، اہتمام کا جو ثواب ہے، اس برکت کو اور اس رحمت کو کہاں پا سکتا ہے؟ روزہ تو ہو جائے گا. ٹھیک اسی طرح جیسے افطار میں پورا اہتمام کیا جانا چاہیے. ہاں بالکل، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اہتمام شریعت کی نگاہ میں بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی کو، اور اس اہتمام سے یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو، بچوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو بالکل افطار کا انتظام ہونا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور مسلمان اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تبلیغ کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا ایک بہت ہی خاص موقع ہے. آپ نے گرمیوں کے بھی روزے دیکھے؟ جی سردیوں کے بھی روزے دیکھے؟ جی سردیوں کے روزے تو ہالینڈ میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے مختصر ہوتے ہیں اور کافی ٹائم بچ جاتا ہے. یعنی کہ نمازوں کے درمیان ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن افطار کے بعد کافی ٹائم ہوتا ہے. جی گرمیوں کے جو روزے ہوتے ہیں وہ ابھی ٹھیک سے بندہ عشاء پڑھتا نہیں ہے اور پھر آلموسٹ ٹائم ہو جاتا ہے سحری کا، 1.5-2 گھنٹے کے اندر جی سب کچھ کر کے پھر جی اس ٹائم میں آپ کو یہاں مسجد میں بھی کچھ فرق نظر آتا ہے کہ گرمیوں میں زیادہ بندے ہوتے ہیں یا سردیوں میں زیادہ بندے ہوتے ہیں؟ میں نے جو دیکھا نہیں الحمدللہ میں نے جو دیکھا ہے، یعنی سمر ٹائم کے بھی کئی ایک رمضان مجھے ملے، اور چونکہ 32 سال ہو گئے اور 30 سال میں پورا راؤنڈ ہوتا ہے. 30 سال میں جو ہے وقت جو ہے ایک پورا سیزن ہو گیا، پورا سیزن جو ہے راؤنڈ جو ہوتا ہے وہ مکمل ہو گیا. تو سمر میں بھی میں نے دیکھا اور ونٹر میں بھی دیکھا، بلکہ کئی ایک اعتبار سے میں خود اپنے طور پہ کہوں کہ سمر کا روزہ جو ہے اور بڑا ہی پرکیف محسوس ہوتا ہے. اور اس میں وجہ یہ ہے کہ روزہ لمبا تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اگر لو لگایا جائے تو اللہ آسانی، 1-2 دن تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے، اس کے بعد پھر الحمدللہ روٹنگ پہ آ جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ مسلسل جو ہے افطاری ہوئی، افطاری کے بعد پھر نماز مغرب کے بعد پھر تھوڑا بہت کھانا، اور اس کے بعد پھر عشاء کی تیاری،
تراویح کی تیاری، پھر ابھی تراویح ختم ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے، سحری کھائی کی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ پورا دن جو ہے اور پوری رات جو ہے رمضان شریف کے اہتمام میں گزرتا ہے، تو بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ اور پبلک کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ہاں کام کرنے والوں کے لیے تھوڑا سا، لیکن الحمدللہ ان کے لیے بھی کچھ نہیں، وہ سحری کھا کر کے تھوڑا سا سو لیتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں، تو چونکہ سمر کا دن بہت بڑا ہوتا ہے تو ان کو بھی آرام کا موقع مل جاتا ہے، 5 بجے کے بعد 6 بجے کے بعد ان کے ورک کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، یہ ایام ہیں تو بس صرف بندے کو کمٹمنٹ کر لینا، ہاں بس اللہ کی طرف لو تو اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اچھا، آپ کا فیورٹ کھانا کیا ہے رمضان میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلو من الطیبات۔ میں تو دیکھیے بیسکلی جو ہے روٹی، چپاتی اور سبزی اور تھوڑا سا گوشت، کوئی ہلکا سا۔ کون سی سبزی پسند ہے؟ مجھے سبزی میں کوئی بھی چیز ہو جس میں بہت زیادہ تیل وغیرہ نہ ہو، مرغن نہ ہو، بھنڈی ہے اور اس طرح سے جو ہے اور مکس سبزیاں ہوتی ہیں۔ لکھنؤ کی کوئی اسپیشلٹی ہے؟ اللہ اکبر، لکھنؤ کا سبحان اللہ نوابوں کا شہر تھا، کھانے پینے کی چیزیں تو بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ لکھنؤ کا کباب بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، وہاں کا ماشاءاللہ پلاؤ بھی بہت ہوتا ہے، تو بہت ساری، وہاں کی کلفی بہت اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، وہ تو کھانے پینے کا شہر تھا۔ ہاں چلے امام جی، ابھی کرتے ہیں آخری سوال آپ سے۔ آپ رمضان کے حوالے سے یہاں کی جو ہالینڈ کی جنریشن ہے یا یورپ کی جنریشن ہے، ان کو کیا اپنی طرف سے ایڈوائز کریں گے یا کیا ان کو بتانا چاہیں گے، بولنا چاہیں گے؟ دیکھیے سبحان اللہ، نوجوان ہر قوم کے سرمایہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ مذہب اسلام میں ہمارے نوجوان ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ہماری دولت ہے اور ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں۔ نوجوان آپ کو وہاں سن رہے ہیں، اس بار کیمرے میں دیکھ کے ان کے ذرا میں بڑے ہی محبت کے ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ یقیناً آپ کا مستقبل غلامی رسول میں ہے، حسنین کریمین کی غلامی میں ہے، صحابہ کرام کی غلامی میں ہے۔ اگر آپ نے جس دن حسنین کریمین کی غلامی کو قبول کر لیا، ساری دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی، ساری دنیا کی جھلک اور چمک دمک کو چھوڑ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ خاص کر آج جب کہ یورپ ٹوٹ رہا ہے، معاشرہ چکنا چور ہو رہا ہے، ایسے عالم میں اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو پاکیزگی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا اور صحابیات کی زندگی میں جو محبت ہے اور گھروں کا جو سکون ہے، دلوں کا جو چین ہے، وہ اور کہیں نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنائیں اور اپنی زندگی کو اسلام سے زیادہ قریب کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ تحب ترضی بان تصلی علیہ۔ اے اللہ، یہ ماہ مبارک رمضان شریف تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، مہمان بن کر کے تشریف لایا ہے، صحیح معنوں میں اس کے استقبال کی توفیق عطا فرما، اس کے احترام کی توفیق عطا فرما، اس کے روزوں کی توفیق عطا فرما، اس کے عبادات کی توفیق عطا فرما، عشر اول کی رحمتوں کو عطا فرما، عشر ثانی اوسط کی مغفرت عطا فرما، اور اخیر عشرہ کی وہ تمام انعامات اور اکرامات سے مالا مال فرما، شب قدر عطا فرما، تراویحوں کو قبول فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، جو مسجد میں نمازی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی تشریف لا رہے ہیں، ان کے روزوں کو قبول فرما، رمضان کی برکتوں سے یا اللہ ان کی زندگیوں میں بہاریں عطا فرما، بلاؤں وباؤں کو دور فرما، رحمت و غفران کی بارش سے یا اللہ سب کو شاد کام فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔